السلام علیکم۔ تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا رنگ چڑھنے سے پہلے تمہیں صبر اور یقین کے مرحلے پر لایا جاتا ہے۔ موضوع کو تمہاری زندگی کا حصہ بنانے سے پہلے تہجد کو تمہاری زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور جب اللہ نے کن فرمانا ہو بس کچھ پل دیری سے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ یوں تہجد کا تمہاری زندگی میں آنا، تمہارا تہجد کی طرف جانا موت سے ہونے کی نشانی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ تو تمہارے اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ایک در بند کیا اللہ نے تو یقین رکھو موضوع کے دروازے بھی وہی تمہارے لیے کھولے گا۔ دنیاوی تدبیریں ناکام پڑ گئی ہے، کیا ہوا عرض سے وسیلہ بھی وہی تمہارے لیے بھیجے گا۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ تم نے ٹوٹنے نہیں دیا، تمہاری یقین کو وہ کیسے ٹوٹنے دے گا۔ جو صبر تم نے کر لیا اپنی دعاؤں پر تو اس کا اجر بھی وہی تمہیں دے گا۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر کچھ بہتر لے لیا ہے اللہ نے تو بدلے میں تمہیں بہترین بھی وہی دے گا۔ تو بس اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جس نے اب تک سنبھالا ہے آگے بھی وہ سنبھال لے گا۔ وسیلہ معجزہ بن جاتے ہیں وہ آنسو جو وقت تہجد سجدے میں بہائے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تمہیں معجزوں سے ملواتی ہیں۔ جب دعاؤں کی کڑی تہجد سے جڑ جاتی ہے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے۔ تمہارا یوں تہجد تک آنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب رائے زمین سے نہ بن رہی ہو وہ قادر رب آسمان سے راستہ کھول دیتا ہے۔ شرط فقط یہ ہے معاملات کو مکمل اس کے حوالے کیا جائے۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کرتے۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کھٹن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کرے۔ منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بھلا دے گا۔ ایک برائی دوسری برائی کا راستہ کھولتی ہے، جیسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ہمارا دل بہت جلدی ہمیں کسی غلط چیز کی طرف اشارہ دے دیتا ہے۔